کو اپنی مملوک شے میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. مولانا عبدالوہاب صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے انہیں ہم کیا نصیحت کریں، لیکن ان کو ہم بہت بڑی بشارت سنانے جا رہے ہیں. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فان رضی فلہ الرضا وان سخط فلہ السخط. یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت فرماتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو آزمائشوں کا آنا یہ کوئی منحوس چیز نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، پھر انبیاء علیہ السلام سے جو جتنا مرتبے میں قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ آزمائشوں میں آتا ہے. تو بے شک جوان بچے کا مر جانا اور اس کم عمری میں مر جانا یہ بے شک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت فرماتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. فَإِن صَبَرَ، اگر اس نے صبر کر لیا تو صبر کا انعام اسے ملے گا، اور اگر جزا فضا کیا، بے صبری کا اظہار کیا تو پھر جزا فضا ہے، یعنی صبر کے ثواب سے وہ محروم کر دیا جائے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ. کیا مطلب؟ انسان کی خوشبختی کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کا درجہ اخلاص سے بھی بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رضا بالقضاء. کیا مطلب؟ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا. یہ بہت بڑی دولت ہے. یہی اس دولت کے کمانے کا یہی وقت ہے کہ بے شک ہم پر حالات ہیں لیکن ہم دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. اور فیصلے پر راضی رہنے کی علامت بھی بتائی. یہ نہیں کہ جدائی میں اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو فیصلے کے خلاف ہے یا رضا بالقضاء کے خلاف ہے یا صبر کے خلاف ہے. نہیں، کسی کی جدائی پر آنسو کے قطرے نکل آنا یہ کوئی بری بات نہیں. رضا بالقضاء کی حقیقت حضرت نے فرمائی صرف ترک اعتراض، یعنی اللہ کے فیصلے پر اعتراض دل میں نہ ہو تو یوں سمجھیں کہ آپ کو رضا بالقضاء کا مقام حاصل. اور آگے کی بات، اب آدمی سوال پیدا ہوتا ٹھیک ہے ہم بے شک اللہ ہمارے مالک ہیں اور مالک کو اپنی مملوک شے میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے. جب چاہیں گے، مثال کے طور پر آپ کے کچن میں آپ نے بہت ساری الماریاں بنا رکھی ہیں، کچھ پیالی آپ لے کے آئے تھے، اوپر کی الماری میں آپ نے رکھا، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری مسئلہ سمجھ میں آئی، آپ نے نیچے کے خانے میں رکھ دیا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے صاحب یہ پیالی آپ نے پہلے اوپر کی خانے میں رکھا تھا اب نیچے کیوں رکھ دیا، تو آپ یہی کہیں گے صاحب یہ کچن ہمارا ہے، پیالی بھی ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم نے کسی مصلحت سے اوپر رکھا تھا، جب ہمارا جی چاہا ہم نے مصلحت سمجھا ہم نے نیچے رکھ دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اس بچے کو یہاں اس دنیا میں رکھا اور جب چاہا اپنے پاس بلا لیا. اور میرے بھائیوں، بندے مومن کے لیے تو موت بہت بڑی نعمت ہے. ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، اس جنازے کو دیکھ کر حضور نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے یا تو یہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں کو آرام مل رہا ہے یا اس کو آرام مل رہا ہے. پھر حضور نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی فَأَمَّا الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنْيَا وَعَزَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ مومن بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی مشقتوں سے، تکلیفوں سے، الجھنوں سے نجات پا کر وہ اللہ کے دامن رحمت میں جاتا ہے. لہذا جب کوئی مومن بندہ دنیا سے جائے تو اس کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے کہ وہ دنیا کی تمام مشقتوں سے نکل کر اللہ کے دامن رحمت میں پہنچ گیا. اب اس کو کوئی انجیکشن نہیں لگانے کی تکلیف ہوگی، اب سلائن لگانے کی تکلیف نہیں ہوگی، اب گولیاں کھانے کی تکلیف نہیں ہوگی، اب گھبراہٹ نہیں ہوگی، اب چکر نہیں آئے گا، بے ہوشی. کتنی ساری آزمائشوں سے یہ اللہ کے بندے کو نجات مل گئی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، روتے ہوئے آئے، کہا حضرت میری بیوی مر رہی ہے. حضرت نے کہا عجیب بات ہے، ایک آدمی، ایک شخص ہے دنیا کی قید خانے سے چھوٹ رہا ہے اور تم رو رہے ہو. مسلم شریف کی روایت ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو کوئی بھی آدمی قید میں رہنا نہیں چاہتا، قید میں رہنا پسند نہیں کرتا. تو بہرحال موت تو حدیث پاک میں آیا بندے مومن کے لیے تحفہ ہے. ایک بزرگ تھے، ان سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا ہے؟ کہا جنت کی تمنا اور آرزو ہے. کہا کسی جنت کی تمنا نہیں ہو، کسی اللہ کے دیدار کی تمنا نہیں. کہا پھر تو موت کو محبوب کر لیجیے، موت سے پیار کیجیے، اس لیے کہ موت آئے بغیر نہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے نہ آپ کو جنت مل سکتی ہے.
تو ایک روایت میں ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیبی، موت ایک گھاٹی، ایک پل ہے، ایک برج ہے، اس سے گزر کر ہی آدمی وہاں پہنچ سکتا ہے، یعنی حبیب اپنے حبیب سے ملاقات کرے گا۔ بندے مومن اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو اور جنت کی نعمتیں ملیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ غم کا وقتی ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بچہ گیا اس کو تو راحت مل گئی، لیکن انسان ہے، انسان تو ان سے بنا ہے، اس کو اس کی طبیعت و فطرت میں خمیر میں محبت ہے۔ اب ہم مثلاً ایک پہاڑی میں، ایک وادی میں یا جنگل میں ہم 4 مہینے رہ لیں تو وہاں سے جب جانے لگتے ہیں تو وہاں کے در و دیوار سے پیار ہو جاتا ہے، انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو وہاں کی تھوڑی دیر کے لیے جدائی بھی آدمی کو ستاتی ہے، وہ شاخ گزرتی ہے، اس کا علاج بھی اگلے آیت میں فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آدمی کہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے کو راحت مل گئی، اس کو جنت مل گئی، اللہ کا دیدار مل گیا، لیکن یہ ہمارے ساتھ 18 سال جو رہا تو ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ایک تعلق ہو گیا تھا، ایک محبت، اب یہ جدائی ہم کو شاق گزر رہی، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ اس کی موٹی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے 2 دوست آپس میں رہا کرتے تھے، بہت ہی جگری دوست تھے، بہت سچی محبت تھی، اس میں سے اچانک ایک دبئی چلا گیا، وہاں سفر میں چلا گیا، وہاں رہنے لگا، اب یہ دوست روزانہ رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا، تو اس نے وہاں سے کال کیا، فون کیا کہ گھبرا مت، میں یہاں سب سیٹنگ میں لگا ہوں، تیرے لیے جلدی ویزا بھیجتا ہوں، 10-15 دن کی تو میرے پاس، 10-15 دن کے اندر ہی میں سیٹنگ کر دوں گا، تو میرے پاس آ جائے، اب اس کو تسلی ہو جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ گیا ہے اور ہم سب کو انشاءاللہ وہی جانا ہے، بس اچھے اعمال کریں، اچھے اعمال کی فکر کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ وہاں بچے سے ملاقات ہو جائے گی اور یہ تھوڑی سی جو وقتی جدائی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جدا ہونے کے بعد اگر کوئی اپنے بچے سے یا اپنے محبوب سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے یا اپنے بھائیوں سے محبت اور تعلق باقی رکھنا چاہے، اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ ایک جوان بچی کا ایک وبائی بیماری میں انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کے باپ نے اس کو خواب میں کہا بیٹا کیا حال ہے؟ تو بچی نے بتایا ابا نہ پوچھو، ہم پر بہت بوجھ ہے، آپ لوگ ابھی دنیا میں ہیں، بہت کچھ نیک اعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ غافل ہیں، اب ہم ایسی دنیا میں آ چکے ہیں کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے ثواب نہیں کما سکتے، اس لیے اس وقت اگر آپ 2 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے ہمیں ثواب دے دیں، ثواب پہنچا دیں، یا 2 رکعت نفل پڑھ کے ہمیں ثواب پہنچا دیں، تو ہمارے نزدیک آپ کی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ اب بتائیے مجھے معلوم ہوا پونا گھنٹے آپ انتظار میں، اول تو میرے بھائی انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس شریعت کے خلاف، لیکن ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس انتظار کی گھڑیوں میں جہاں تک ہو سکے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ سب حضرات 1 مرتبہ کم از کم قل هو اللہ شریف ابھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ کو صبر دے دیجیے، اللہ صبر بھی آپ ہی کے پاس سے آتا ہے، اے اللہ صبر دے دیجیے، سکون دے دیجیے، اے اللہ راحت دے دیجیے، اے اللہ ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرمائیے۔ بس میں حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب کی خدمت میں یہ 2 جملے کہہ کے تعزیت پیش کروں گا جو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر ایک دیہاتی صحابی نے عجیب تعزیت فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا دیکھو حضرت عباس کہاں گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان کو اللہ مل گئے، تو آپ سے زیادہ بہتر حضرت عباس کے لیے اللہ ہے، اللہ کے پاس وہ پہنچ گئے یا اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، اور آپ کے لیے وہ حضرت عباس سے زیادہ بہتر وہ اجر ہے جو آپ صبر کریں گے، صبر کرنے پر آپ کو جو اجر ملے گا وہ اجر آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بچہ کہاں گیا؟ اللہ کی رحمت میں گیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، ان کو اللہ مل جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، تو اللہ کا دیدار یہ بچے کے لیے آپ سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس پر آپ جو صبر فرمائیں گے وہ صبر چونکہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا اور اس کا نفع ملے گا، لہذا بچہ تو ہر ایک ختم ہونے والا ہے جو بھی دنیا میں ہے، لیکن اگر آپ اس وقت صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو صبر کے عظیم ثواب سے آپ محروم نہیں ہوں گے، اور یہ عظیم اجر و ثواب یہ آپ کے لیے بچے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ اور میں نے سنا بہت دنوں سے بیمار تھا، تو اس میں اور بھی بشارت ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جو بندے مومن مسلسل بیماریاں جھیلتا رہتا ہے، جو دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس جاتا ہے، تو اس میں تو بشارت ہی بشارت ہے۔ اور ماشاءاللہ جنازے میں اتنے لوگوں کا حاضر ہونا، اتنے علماء کا آنا، یہ سب بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ میں پھر تعزیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور حضرت مولانا کو، گھر والوں کو، سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔